لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے اس دن چھپی ہوئی نہیں رہیں گی۔ وہ دن ایسا رہے گا جب سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا، جب تمام انسان نکلیں گے۔ چونکہ قیامت کے دن ہمارے پاس کچھ ایسے قصے کہانیاں آ گئے ہیں کہ قیامت کے دن کا ڈر ہی نکل گیا ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ حالانکہ سب سے خطرناک ہولناک دن اگر کوئی ہے وہ قیامت کا ہے۔ کلیجے منہ کو آ جائیں گے، آنکھیں پھتر آ جائیں گی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، آنکھیں پھتر آ جائیں گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ وہ دن ایسا ہے جب سور پھونکا جائے گا، ونفخ فی الصور فلا انصاب بینہم یومئذ، اس دن جو ہے نا کوئی رشتہ ناتا نہیں رہے گا۔ یہ دنیا میں ہے، باپ ہے، ماں ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بہن ہے، تمام رشتے ہیں۔ یہ رشتے کب بنے تھے؟ یہ رشتے اس وقت بنے تھے کہ جب ہم پیدا ہوئے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دیکھو اللہ تعالیٰ فرمائے تم ہمارے پاس ویسے ہی اکیلے آ گئے جیسا ہم تم کو اکیلے پیدا کیے تھے۔ ماں کے پیٹ سے نکلے، رشتے بنے، خبر کے پیٹ میں گئے، رشتے ختم ہو گئے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائیں گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی رشتہ قائم نہیں رہے گا، نہ باپ بیٹے کا رہے گا نہ کسی اور کا رہے گا۔ وَلَا هُمْ، اور نہ جو وہ ایک دوسرے کو پوچھ لیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، دیکھیں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، گہرے سے گہرا بھی رشتہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، اس سے بڑا رشتہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یبصرونہم، سورہ معارج میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، قیامت کے دن نکلیں گے تو ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے جبکہ دکھائی جائیں گے۔ یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اور اس وقت جو مجرم بن کے آئیں گا نا اللہ تعالیٰ کے پاس، جو شخص یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن جو ہے نا مجرم چاہے گا۔ قرآن میں آپ اگر نکال کے دیکھنا ہے تو یہ آیت دیکھیے آپ، 9، 10، 11، 12 سے شروع ہے یہ سورہ معارج۔ اس سے اور زیادہ ہولناک آنکھیں کھولنے والی آیت کوئی بھی نہیں ہے۔ یود المجرم، مجرم چاہے گا، لو یفتدی من عذابی یومئذ ببنی، اس دن اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ مجھے بخش دے، میرے بدلے میری اولاد کو لے لے۔ یہی اولاد ہے جن کو ہم پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہے نا، سینے سے لگا رہے ہیں، کاروبار لگا کے دے رہے ہیں، دن رات ان کی فکر کر رہے ہیں، پڑھائی کی فکر ہے، سب فکر ہے۔ لیکن بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا دھوم مچا رہا ہے، کیسی صحبت میں ہے، کیا دیندار ہے نہیں ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن مجرم بن کے آئیں گا، اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، جو کوئی بھی اپنے رب کے پاس مجرم بن کے آئیں گا، یا کافر کی گنجائش نہیں ہے، یا کافر کا لفظ نہیں ہے، نافرمان نہیں، جو بھی مجرم بن کے آئیں گا، وہ مجرم کون ہے؟ جو بھی مجرم، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جس کو قرآن کے آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جا رہی ہے، وہ سن کے ایزی لے لے رہا، ہاں دیکھا جائیں گا، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس کو انجان ہو جا رہا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم ایسے مجرم کو، قرآن نہیں پڑھنا، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرنا، یہ ہے مجرم۔ اور وہ مجرم کہہ رہا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی، جب اللہ تعالیٰ سے پیشکش کرے گا میری اولاد کو لے لو، ڈال دو۔ اب یہاں دنیا میں دیکھیے آپ، اگر ایک چھوٹا بچہ بھی کمرے میں ہے، آگ لگ گئی، ماں باپ جل جائیں گے مگر بچے کو نکالتے، اور وہ دن ایسا ہے پہلے اپنی اولاد کو پیش کر رہا، اللہ اس کے اوپر راضی نہیں ہوگا، کہے گا وہ صاحبتہ و اخی، میری بیوی کو بھی لے لے، میرے بھائی کو بھی لے لے، وہ فصیلتہ التی تؤوی، اچھا اللہ تعالیٰ جب اس پہ بھی راضی نہیں ہوگا تو کہے گا میرا خاندان لے لے، پورا خاندان لے لے مگر میرے کو چھوڑ دے، میرا جو بھی خاندان ہے۔ وہ من فی الارض جمیعا، جب اللہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوگا تو کیا کہے گا؟ دیکھیے آپ، پورے لوگوں کو روئے زمین پہ جیتتے ہیں اللہ تعالیٰ
لے لے مگر میرے کو بخش دے، ثم ینجی کلا انہا لظا، نہیں ہوگا ایسا، یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ضرور داخل ہوگا۔ اسی طرح دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عبس میں فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ، کیا قیامت کا منظر ہے دیکھیے آپ، جب کانوں کو جو ہے پھاڑ دینے والی، بہری کر دینے والی جب آواز گونج اٹھے گی، فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، اس دن بھاگے گا انسان دور اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے۔ کیوں بھاگے گا؟ اس لیے بھاگے گا، یہ وہ شخص نہیں بھاگے گا جو ان کے حقوق ادا کرا، ان کو کوئی تکالیف نہیں دیا، بلکہ یہاں پر آج ہم دیکھ رہے ہیں بھائیوں کی جائیداد کھا جا رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، ان کو لے جا کے جو ہے ان سے برا، بیویوں کے کہنے پہ جو ہے ان کو لے جا کے اولڈیجوں میں ڈال دے رہے ہیں۔ ایسی تو زندگی ہو گئی ہے۔ اب ایسے لوگ جو ہے جب کل قیامت کے دن آئیں گے تو ضرور پکڑے جائیں گے، لہذا یہ چاہیں گے کہ وہ لوگوں کا سامنا نہ ہو، لہذا کیا کریں گے؟ یوم یفر المرء من اخیہ، پہلے بھائی دکھتے ہی نہیں، ان کے ساتھ بھی میں دھوکہ بازی کر چکا ہوں، لہذا بھاگو، ماں سے بھاگو، اور جو ہے نا والد سے بھاگو، ماں باپ سے بھاگو، وہ صاحبتہ و بنی، بیوی بچوں سے بھی بھاگو۔ کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر انسان اس وقت ایک ہی فکر میں رہے گا قیامت کے دن کہ وہ اس کی نجات ہو جائے، اس کی کسی طرح بخشش ہو جائے، وہ یہ فکر میں رہے گا۔ کیوں؟ اس دن یہ رشتے ناتے کام میں نہیں آتے نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیا ہے، جب رشتے ناتے کام میں نہیں آ رہے، تو آج تو یہ عالم ہے کسی جماعت میں شریک ہو جانا، کوئی گروپ میں داخل ہو جانا، ہم سمجھ رہے ہیں نجات کا ذریعہ ہے، یہ جماعت پوری کی پوری جنت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلہم یوم القیامت فردا، کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا، ہر انسان ہمارے پاس اکیلا اکیلا آئے گا، نہ اس کے ساتھ اس کے ماں باپ رہیں گے، نہ بیوی بچے ٹھہرے ہوئے رہیں گے، نہ جماعت رہیں گے، یہ ہماری جماعت کا ہے، اللہ تعالیٰ بخش دو۔ ایسا نہیں، اس کا عمل اس کو جو ہے نا یا تو کامیاب کرے گا یا ناکام کرے گا۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، ہر انسان اللہ تعالیٰ کے پاس لڑتے جھگڑتے ہوئے آئیں گے، بحث کرتے ہوئے آئیں گے، اور اپنا الزام جیسا بھی آیتوں میں بتایا گیا، کبھی ماں باپ پہ ڈھکل دیں گے، کبھی بھائیوں پہ ڈھکل دیں گے، کبھی بری صحبت پہ ڈھکل دیں گے، بولیں گے اللہ تعالیٰ یہ میرا نہیں، یہ اس کی وجہ سے میں یہ بنا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے